دوستو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات یعنی کہ جنات اور فرشتوں کی دنیا کے حقیقی ہونے پر ہمارا ایمان ہے، جو کہ انسانوں کی طرح بظاہر ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر تو نہیں آتی، لیکن در حقیقت یہ وجود رکھتی ہیں۔ لیکن فرشتوں کے وجود اور ان کے دنیا سے تعلق کے متعلق معلومات انتہائی کم ہے۔ اس لیے آج بھی بہت سے لوگ نہ صرف فرشتوں کے وجود سے انکار کرتے ہیں بلکہ مشرکین مکہ نعوذ باللہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، جس کی قرآن کریم نے حقیقت کچھ اس طرح سے واضح طور پر بیان کی کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری کے لیے نور سے پیدا کی گئی ایسی مخلوق ہے جس میں کوئی خواہشات، جنس، نیند، بھوک اور تھکاوٹ جیسے کسی بھی چیز کا تصور ہی موجود نہیں ہے۔ اور دنیا کے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے یہ مخلوق موجود تھی۔ دوستو فرشتوں میں 4 فرشتے انتہائی مقرب اور اعلیٰ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام یا ملک الموت۔ ہر ایک فرشتے کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں جسے وہ پیدا ہونے سے لے کر اپنی موت تک ہر لمحہ نبھاتے رہیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے انہی 4 مقرب فرشتوں میں سے ایک ہیں۔ مقرب فرشتہ اسے کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو یا اللہ تعالیٰ کے حضور وہ سب سے زیادہ قریب موجود ہو۔ لفظ میکائیل کیل سے نکلا ہے جس کے معنی ہے ناپنا تولنا، اور یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ یہ انسانوں کے لیے یا مخلوق کے لیے جو زمین پر یا تمام آسمانوں پر موجود ہیں اس کے لیے رزق اتارنا اور بارش برسانے کا نظام بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ بارش کا ایک ایک قطرہ کہاں پر گرے گا اور اس سے کیا کچھ اگے گا، اس سب کا حساب بھی وہ رکھتے ہیں، اور ایک کیڑے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پتھر کے اندر بھی رزق پہنچانا انہی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا نام عبید اللہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 زمین پر۔ آسمانوں میں میرے وزیر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہیں، جبکہ زمین پر ابو بکر اور عمر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک گھر یعنی کعبۃ اللہ جو کہ زمین پر موجود ہے، اسی طرح کا ایک اور کعبہ بالکل اسی کے اوپر عرش پر بھی موجود ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، اور یہاں پر ہر وقت 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور ایک فرشتہ جو ایک بار اس کا طواف کر لے دوبارہ فرشتوں کی بے انتہا تعداد کی بدولت اس کی باری کبھی بھی نہیں آتی۔ اس بیت المعمور کے موزن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور اس کے امام حضرت میکائیل علیہ السلام، یعنی کہ یہ فرشتوں کی عبادت کے لیے جماعت کرواتے ہیں۔ ان کی باقی فرشتوں پر برتری کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کی سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے فرشتے یعنی کہ میکائیل اور جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ کافر ہے اور خدا کافروں کا دشمن ہے۔ بائبل کے اندر ان کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ ان کی ذمہ داری یہودی قوم کی دیکھ بھال کرنا تھی۔ انہوں نے ہی شیطان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاش سے متعلق بحث و تکرار بھی کی تھی۔ یہی وہ فرشتے ہیں جو بیابان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام بھی ہوا کرتے تھے، جبکہ مکاشف کی کتاب میں یہ بھی درج ہے کہ میکائیل علیہ السلام نے ہی دوسرے فرشتوں کے ساتھ مل کر ابلیس اور اس کے شیاطین سے جنگ کی تھی۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ کسی بھی وقت اللہ کے حکم سے زمین پر انسانوں کی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں، اور اس کا حوالہ ہمیں کئی اسلامی روایات میں بھی ملتا ہے۔ اسی طرح جب حضرت میکائیل علیہ السلام زمین پر اترنا چاہتے ہیں تو ان کا ایک پاؤں ساتوں جنت میں ہوتا ہے اور دوسرا پاؤں ساتوں زمین پر، لیکن قرآن کریم میں ان کی ذمہ داری صرف مخلوقات کو رزق پہنچانے اور بارش، بادل، بجلی، آندھی وغیرہ پر کنٹرول ہی بیان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جسامت اور شخصیت سے متعلق کوئی بھی مستند حوالہ اور روایات موجود نہیں ہے۔ بائبل میں ان کا ذکر سب سے زیادہ طاقتور ترین فرشتے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جنہوں نے اکیلے ہی اللہ کے حکم سے شیطان کو جنت سے دھکیل کر باہر نکالا جب اس نے اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ ان کا ذکر بائبل کے اندر 6 جگہوں پر موجود ہے، اور ایک جگہ پر حضرت دانیال علیہ السلام سے متعلق بیان ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے دعا کی تو اچانک روشنی کی صورت میں ایک بہت بڑی جسامت کی شخصیت ان کے سامنے ظاہر ہوئی، جس نے سونے کا بیلٹ پہنا ہوا تھا اور اس کا جسم پخراج پتھر سے بنا ہوا تھا اور اس کا چہرہ روشنی سے بنا ہوا تھا، جبکہ ہاتھ اور ٹانگیں پیتل کی جیسی چمکدار کسی چیز سے بنی ہوئی تھیں، اور وہ بہت ہی بڑی جسامت کا تھا۔ اس کے علاوہ شیاطین کی فوج کے ساتھ جنگ کا ذکر بھی بائبل کے اندر موجود ہے، جس میں شیطان کو ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ فرشتوں کی جس جماعت نے شیطان کو شکست دی اس کے کمانڈر حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، لیکن ان روایات کے اندر کتنی حقیقت اور کتنا سچ ہے یقین سے کچھ بھی کہنا ممکن نہیں، کیونکہ بائبل کے اندر ایسی معتبر شخصیات سے متعلق بہت ساری فرضی قصے کہانیاں موجود ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے اور نہ ہی کوئی پیر۔ اس لیے آسمانی کتاب ہونے کے باوجود مسلمان اس کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اپنی اصلی حالت کے اندر موجود نہیں ہے، اور اس کے اندر کافی کچھ بدلاؤ کیا گیا ہے،
اور یہ بھی حقیقت ہے کہ قیامت کے روز انسانوں کے بعد فرشتوں کی بھی موت ہو جائے گی، کیونکہ اس دنیا و کائنات کا قانون ہے کہ ہر زندہ چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قیامت کے روز ملک الموت باقی 3 فرشتوں یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی روح کو قبض کریں گے، لیکن ملک الموت کی روح کو خود اللہ تعالیٰ قبض کریں گے، اور پوری کائنات کے اندر یہ اعلان کریں گے کہ صرف واحد و یکتا خالق و مالک اصلی بادشاہ صرف اور صرف میری ذات ہے، جبکہ باقی سب ناتواں کمزور مخلوق اور صرف میری ہی محتاج ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔